سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پرنور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک جمعے کے وقفے سے اللہ نے پھر ہمیں دوبارہ ملا دیا، یہ اس کا احسان ہے. اس وقت مسلمان ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کون زبانی جمع خرچ کر رہا ہے اور کون حقیقتاً مسلمانوں کا بالخصوص فلسطینیوں کا خیر خواہ ہے. یہاں کئی مسئلے ہیں. فلسطینیوں کی مدد کا بھی ایک مسئلہ ہے، مسجد اقصی جسے قبلہ اول کہتے ہیں اس کی آزادی کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہودیوں کی سرکوبی کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہودیوں کے مظالم سے فلسطینیوں کو نجات دلانے کا بھی ایک مسئلہ ہے. بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم گھرے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کی فضیلت بیان کی. آپ فرمایا کہ وہاں دجال نہیں آئے گا. ایک فرمایا مکے میں دجال نہیں آئے گا، مسند احمد کی روایت، مکے میں دجال نہیں آئے، مدینے میں دجال نہیں آئے، مسجد اقصی میں جسے آپ ارض مقدس بھی کہتے ہیں یہاں دجال نہیں آئے گا، اور کوئی دور پر بھی دجال نہیں آئے گا. یہ چار جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. پھر کچھ جگہوں کی اللہ کی نظر میں اتنی عظمت ہوتی ہے، اتنی بڑائی ہوتی ہے، اتنا رتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ اگر بندہ ان جگہوں پہ پہنچ جائے اور پہنچ کر اللہ کا کوئی ذکر کر لے، نماز پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر اور ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ میں یعنی مسجد حرام میں مکہ میں کوئی جا کے اگر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز شمار کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا میری مسجد
یعنی مسجد نبوی. لوگوں میں مشہور ہے کہ جی مسجد نبوی میں نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب. ایسی کوئی روایت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں اگر کوئی پہنچ جائے اور وہ نماز پڑھے تو اسے 1,000 نماز کا ثواب. بیت اللہ میں 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 1,000. بہت سارے حاجیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی 40 نمازیں تو مدینے میں پڑھنی پڑنی. پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھا دی ہے. یہ مسئلہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں اور نہ کسی فقہ والے کی بات میں لکھا ہے کہ مدینے میں جاؤ تو 40 نمازیں وہاں پڑھنی ضروری ہیں. اس لیے کہ مدینے کا حج سے یا عمرہ سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی تعلق ہی نہیں. اب بیت اللہ میں آپ بیٹھے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب پاتے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں تو آپ 1,000 نماز کا ثواب پاتے ہیں. زیارت الگ چیز. زیارت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف آپ زیارت کی نیت سے, دیکھنے کی نیت سے, وزٹ کی نیت سے آپ صرف 3 مسجدوں کے لیے رخت سفر باندھ سکتے ہیں. زیارت کی نیت سے, دیکھنے کی نیت سے. آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف 3 مسجدیں اس کا استحقاق رکھتی ہیں جن کی طرف آپ زیارت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں. ایک فرمایا بیت اللہ, مسجد حرام. دوسرا فرمایا میری مسجد, مسجد نبوی. تیسرا فرمایا مسجد اقصی جسے آپ بیت المقدس کہتے ہیں. اور بیت المقدس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. بیت اللہ میں 1,00,000, مسجد نبوی میں 1,000, بیت المقدس میں 10,000. وہاں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. زیارت کی نیت سے بھی انہی 3 مسجدوں کی طرف جانے کا حکم اور اجازت ہے, بیت المقدس, مسجد نبوی اور بیت اللہ. باقی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اور جی لاہور گئے بادشاہی مسجد دیکھنے چلتے ہیں, شرعاً اس کی اجازت نہیں. اور جی کراچی آئے ہیں اور جی گولڈ مسجد, طوبہ مسجد دیکھنے چلتے ہیں, شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں. اس کے لیے علماء یوں ایک جواب پیدا کرتے ہیں کہ آپ دل میں مسجد کے دیکھنے کی نیت نہ رکھیں. کوئی ایک نماز آپ وہاں پڑھیں. مثلا جی آج ہم مغرب کی نماز جو ہے طوبہ مسجد پڑھیں, ٹھیک ہے, آپ یار دوست چلے گئے. ظاہر بات ہے جب آپ نماز پڑھنے وہاں جائیں گے وہ آپ کو نظر بھی آئے گی, آپ دیکھ بھی لیں گے. بعض علماء اس کے جواز کا یوں ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ اس طرح کر لیا جائے تو اس حدیث کی مخالفت سے انسان بچ جائے. بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے جس کے آس پاس بہت سارے انبیاء دفن ہیں. بیت اللہ کے آس پاس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے رخصت ہوئے تو جہاں تجاویز صحابہ کرام نے دی ان میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ رسول اللہ کو بیت المقدس میں وہاں دفن کیا جائے, کیونکہ بہت سارے انبیاء کی کثیر تعداد وہاں دفن ہے. تو آپ کو امام الانبیاء ہیں تو آپ کو بھی وہی نبیوں کے پڑوس میں وہی ہونا چاہیے. پھر اس حدیث پر فیصلہ ہوا کہ پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے. پھر سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی اور نبی کریم کو مدینے میں حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں آپ نے آخری سانس لی اسی جگہ آپ کی تدفین, اور آج تک اللہ کے رسول اسی روضہ اقدس میں آرام فرما ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بڑی تعریف بھی کی.
اور ان کے بڑے ناز بھی سہے. اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی مخلوق، لاڈلی مخلوق جسے کہتے ہیں نا، جیسے کسی شخص کے 4-5 بیٹے ہیں، اس میں ایک لاڈلا ہوتا ہے، وہ لاڈلا پھر بگڑ جاتا ہے، لاڈ پیار اسے خراب کر دیتا ہے، کیونکہ لاڈلے کو زیادہ روک ٹوک نہیں ہوتی، جو مانگے دے دیا جاتا ہے، جو کہے مان لیا جاتا ہے، تو وہ پھر خود سر ہو جاتا ہے. بنی اسرائیلی بھی بجائے اس کے اللہ کا معاملہ بندوں کے معاملے سے مختلف ہے. بندے تو اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ہر نخرہ ہر لاڈ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں گرفتار نہیں، اللہ مجبور نہیں. اللہ کو کسی کا واسطہ وسیلہ دینا بھی اسی لیے حرام ہے کہ اللہ کیا جانے جس کا تم واسطہ دے رہے ہو وہ کوئی اس کا پابند، جس کا بھی واسطہ دے رہے ہو وہ اس کی مخلوق ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی بھی خالق کی برابری نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ کو کسی کا بھی واسطہ وسیلہ دینا حرام اور ناجائز، بلکہ شرک میں داخل. اللہ تجھے حسین کا صدقہ، تجھے تیرے رسول کا صدقہ، حسین کے نانا کا صدقہ، فاطمہ کا صدقہ، حسن کا صدقہ، مجھے یہ چیز دے دے، میری یہ دعا قبول. سب شرک پر مبنی جملے. کچھ لوگوں نے تو مسجدوں میں لکھے ہوتے ہیں یا حسن یا حسین یا فاطمہ، اور کچھ سنیوں نے ان کی دیکھا دیکھی یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی، انہوں نے لکھ رکھا. اور کچھ اہل حدیث بھی، ہم بھی کسی سے کام تھوڑی، انہوں نے مسجدوں میں ایک طرف اللہ ایک طرف محمد وہ لکھ کے رکھا ہوتا ہے. مقصد سب کا ہے. کوئی کہتے ہیں دنیا کو چلانے والے یہ 5 تن ہیں جو دنیا چلا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں وہ حق 4 یار ہیں جو دنیا چلا ہے. اور اہل حدیثوں نے بھی اللہ محمد لکھ کے یہ کہا کہ نہیں، دنیا کو یہ 2 ہستیاں چلا ہے، دنیا کو کوئی نہیں چلا رہا سوائے اللہ، صرف اللہ چلا رہا. کوئی نبی کوئی ولی کچھ بھی اللہ رب العالمین کے آگے کوئی حیثیت نہیں. ہاں اللہ ان لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہے مگر ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہے. جیسے باپ اولاد کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے. بلکہ اس کی بے نیازی کا عالم دیکھو. قرآن مجید میں اللہ نے کہا اگر ہمارا پیغمبر جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے قریب ترین ہے، ہماری مخلوق میں نیک ترین بندہ ہے، اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو ہم نے نہ کہی، پیغمبر کہے اللہ ایسا کہتا ہے اور اللہ نے ایسا نہ کہا ہو، تو قرآن میں بڑی عجیب بات فرمایا ثم لأخذنا منه باليمين، ہم اس پیغمبر کو دائیں سے پکڑ لیں، ثم لقطعنا منه الوتين، ہم اس کا نرخرا اس کی رگ حیات کاٹ دیں. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم پیغمبر کو کیوں ذبح کرے. اللہ اسے کہتے ہیں یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی پاور ہے، وہ کسی کا مجبور نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی چھوٹ دی. اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور بندوں کی محبت میں یہ بنیادی فرق ہے. اللہ جس کو نوازے اور وہ اس پر شکر کرے، شکر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، اللہ اور دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے. اور اگر کفر پر اتر آئے، ناشکری کرے، بغاوت کرے، پھر نہ صرف اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے بلکہ اس کو دنیا کا ذلیل ترین انسان بنا کے دنیا میں چھوڑ دیتا ہے. اور یہی اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا.
فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اپنی زندگی کے وہ لمحات یاد کرو جب ہم نے تم پر انعام و کرام کی بارشیں کی، ہم نے طرح طرح کی نعمتیں تم پر نشاور کی، اتنی نعمتیں تم کو عطا کی، ہم نے پوری کی پوری دنیا میں تم کو فضیلت عطا کر دی، جس طرح آج مسلمانوں کو رب العالمین نے فضیلت بخشی، آج سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت حاصل تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے دنیا والوں پر تم کو فضیلت عطا کی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری پر اتر آئے، کفر پر اتر آئے، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنی شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور رسوائی کو، تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو ہم نے ان کا مقدر بنا دیا۔ وہ قوم جو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والی، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی، جب ناشکری پہ اتر آئی تو رب العالمین نے وہ نعمتیں بھی چھین لی، وہ عزت بھی چھین لی، وہ وقار بھی چھین لیا، اور ان کو غربت اور مسکینی کی دلدل میں اتار کر پوری دنیا کے تھپیڑے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر وہ عزت رحمت عالم کے آنے کے بعد صحابہ کرام کو عطا کی۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا خبردار، تمہارے جزیرہ عرب میں کوئی یہودی پناہ نہ پائے، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دے۔ جب آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا، آپ نے اعلان کیا جزیرہ عرب سے کسی یہودی کو نہ رکھو، سب کو نکال دو۔ یہ بڑے سازشی عناصر ہیں، سازشی قوم ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی میں بھی سب سے پہل ہے۔ ہر لحاظ سے یہ گندے، ہر لحاظ سے رذیل، ہر لحاظ سے ذلیل، ان پاک شہروں مکہ میں اور پورے جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں اس حدیث پر عمل کیا، چن چن کے یہودیوں کو مارا، ان کو نکالا، جتنے بھی بچ گئے یا تو غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے ان کو نکال دیا گیا۔ حتیٰ کہ یہودی مورخ آج بھی تسلیم کرتے ہیں اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 1-2 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری کی پوری دنیا سے یہودیوں کا بیج بھی ختم ہو جاتا، نسل ہی ختم۔ اور یہ بات تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ سیدنا فاروق اعظم یہودیوں سے سخت نفرت۔ یہ جو بیت المقدس ہے یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اور ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ بھی یہی، یہودی بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور مسلمان بھی اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے۔ جب آپ مدینے آ گئے، مکے میں تو آپ کو یہ موقع مل جاتا تھا، جیسے آپ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد تو نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور بیت اللہ بھی ہو۔ یہ بھی شرعی حکم ہے کہ اس طرح کھڑے ہو وہ نفل پڑھنے کے لیے طواف کے کہ مقام ابراہیم بھی تمہارے سامنے اور سمت بیت اللہ کی بھی ہو۔ جب آپ مدینہ چلے گئے تو آپ ایسا کر نہیں سکتے، جب آپ مدینہ چلے گئے تو آپ ایسا کر نہیں سکتے تھے، اس لیے
کہ جب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے، جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ کی طرف بالکل پیٹ ہو جائے، بالکل مخالف سمت میں۔ آج بھی جو لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں مسجد قبلتین کو دیکھیں آپ، جو اب بیت اللہ والا رخ ہے، بیت اللہ والا جو رخ ہے وہ یہ ایسے ہے جیسے ہمارا محراب، اور جو بیت المقدس والا رخ ہے انہوں نے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، باقاعدہ بورڈ لگا کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے جو بیت المقدس والا رخ ہے وہ ادھر ہے۔ اب آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہے اور بیت المقدس کی طرف رخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اللہ نے یہودیوں کی مخالفت کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں نا، ان کی طرح ٹائی لگا لے تو ہم جیسا اپ ٹو ڈیٹ کوئی نہیں، ان کی طرح ہم پینٹ پہن لے ہم جیسا ذرا پڑھا لکھا اور نوجوان کوئی نہیں، ہم متاثر ہیں ان کے کلچر سے۔ اللہ کے رسول کے دل میں ہر وقت یہودیوں کی مشابہت سے نفرت رہے، حالانکہ یہ عبادت کا معاملہ تھا اور اللہ نے حکم دیا ہوا، لیکن دل میں یہ بات آ گئی یار یہودی بھی ادھر منہ کرتے ہم بھی ادھر کرتے، پھر ہم میں یہودیوں میں فرق ہے کیا؟ فوراً للچائی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا قد نوى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب پریشان نہ ہو، ہم بار بار آپ کے رخ زیبا کو آسمانوں میں پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ للچائی نظروں سے ہمیں ہمیشہ اوپر کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا کرتے ہیں، آپ کی نظروں میں التجا اور تمنا ہوتی ہے، ہم آپ کی اس التجا کو قبول کرتے ہوئے ہم آپ کا قبلہ وہی قبلہ ابراہیمی کر دیتے ہیں جس کی آپ کے دل میں تمنا ہے۔ حالت نماز میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول نماز کی حالت میں پلٹ گئے۔ اب یہاں دیکھو حنفی کہتے ہیں نماز میں پاؤں ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ورنہ نماز ٹوٹ جائے۔ اللہ کے رسول نے نماز کو باقی رکھا، پورے صحابہ گھوم گئے، آپ بھی گھوم گئے، اب امام پیچھے ہو گیا اور مقتدی آگے ہو گئے، اللہ کے رسول سب چیر کر پھر آ گیا، کیونکہ اب قبلہ اس طرف، پہلے اس طرف تھا تو آپ آگے اس طرف کھڑے تھے، اب قبلہ اس طرف ہو گیا تو آپ کو آگے اس طرف آنا پڑا۔ چلے، یہ تو نہیں فرشتوں نے اٹھا کے رکھا، آپ چلے۔ یہ اپنی طرف سے جو دین میں تبدیلیاں رد و بدل اللہ کو بالکل پسند۔ اللہ کے رسول تہجد پڑھ رہے ہیں، حضرت انس آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی وضو کر کے آئے، انہوں نے سوچا میں بھی تہجد پڑھ لوں آپ کے ساتھ، تو وہ اس طرف آ کے کھڑا ہوا، بائیں طرف، رسول اللہ کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہوا جس طرف امام کھڑا ہوا ہے۔ دو بندے جب نماز پڑھے یا پڑھائیں جماعت کے ساتھ تو جو امام ہے وہ مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا، اور جو مقتدی ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے جس طرف امام کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کے اپنے پیچھے سے گھمایا، اب نماز میں پورا پیچھے گھوم رہا ہے، پیچھے سے گھمایا اور اس طرف لے آئے جس طرف مقتدی کھڑا، اس کی نماز نہیں توڑوائی، نماز میں گھمایا، پیچھے سے پکڑ کے پیچھے سے گھمایا اور اس طرف لے۔ دین بڑا آسان ہے اگر نبی کریم کی زبان اب تک چلیا جائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے رسول اللہ نے یہودیوں کی مخالفت اتنا پسند کی، حتیٰ کہ محرم میں 10 محرم کا آپ روزہ رکھتے ہیں، مدینے میں جا کے آپ کو پتا چلا یہودی بھی رکھتے ہیں، اور آپ نے سوچا کہ یہودیوں کی مشابہت ہوگی، آپ نے فرمایا تم کیوں رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون سے، ہم شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، یعنی وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں، وہ بھی توحید والے تھے، ہم بھی توحید والے ہیں، ہم زیادہ مانتے ہیں تم سے موسیٰ علیہ السلام۔ صحابہ سے کہا اگر اگلے سال میں زندہ رہا
اگلے سال میں زندہ رہا. دیکھیے جملوں پہ غور کیجیے. اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا میں بھی زندہ نہیں رہوں. آج آپ کسی کے سامنے کہیں تو دیکھیں فوراً کہہ کہ یہ گستاخ، یہ گستاخ. نبی کو کہہ رہے ہیں کہ فوت ہو گئے، یہ گستاخ. آپ نے خود کہا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے دوں. پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الیہود، 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرو. صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک روزہ یا تو پہلے رکھو یا ایک روزہ بعد. میں عرض کر رہا تھا یہ بیت المقدس جو ہے یہ ایک مقدس جگہ ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے بالکل ابتدا 15ویں پارے کا بالکل آغاز اللہ نے وہاں کیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے آخری پیغمبر کو سیر کروائی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک. آپ کو تمام انبیاء کا امام بنایا. بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی روحیں جمع ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام بھی جمع ہیں، آدم علیہ السلام بھی جمع ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سب کو دیکھ رہا ہوں. میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ آج بابا آدم نماز پڑھائیں گے، آج ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، پوری دنیا کو بتا دیا محمد عربی جس جگہ موجود ہوں امامت کے مصلی کا حق اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں، چاہے کہ پیچھے پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں. آج دنیا کے عقیدے دیکھیے، کہیں گے اللہ کا رسول ہر جگہ موجود ہے، ان کی مسجد میں بھی موجود ہے، ان کے ممبر کے پاس بھی موجود ہے، ان کے مصلی پر بھی موجود ہے. جب نماز کھڑی کرنے کا وقت آئے گا مولوی صاحب بھاگ کر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے. خود اعلیٰ حضرت کا درود ہے، دم بدم پڑھو درود، آقا بھی ہیں یہاں موجود. سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا یہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہوئے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب اعلان کرتا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، تم سارے کے سارے ادب میں کھڑے ہو جاؤ. اب کوئی مولوی سے پوچھے جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں تو آج تو ہمیں زندگی کی ایک نماز تو ان کے پیچھے پڑھنے دو. کوئی ایک تو بولے نا. جب اللہ کے رسول تمہاری مسجد میں آ گئے مولوی صاحب تمہیں امامت کے مصلی پر کھڑے ہونے کا کوئی نہیں. ارے ایک نماز تو ان کے پیچھے پڑھنے دو. نہیں نا، یہ سب باتیں ہیں، کتنے باطل عقائد ہیں یہ. ان سے توبہ کیجیے اللہ کے بندو، ان سے توبہ کیجیے. آپ جمعہ پڑھتے ہو، مدرسے میں نہیں داخلہ لے سکتے کوئی بات، آپ جمعہ پڑھتے ہو، آپ ٹائم پہ آؤ، وقت پہ آؤ، پوری بات خطیب کی سنو اور بات پلے باندھو، آپ سمجھ کے جاؤ. ہم آپ کو قصے کہانیاں نہیں سناتے، لیلا مجنوں ہیر رانجھا کے قصے نہیں سناتے، قرآن و حدیث کے حقائق آپ کو سناتے ہیں. آپ پلے باندھو. کبھی گھر میں اکیلے بیٹھ کے سوچا تو کریں نا کہ یار خطیب صاحب نے یہ بات کی تھی، عقل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی، دل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی. اور آج اسی کو ایشو بنا کر یہودیوں نے ایسا فلسطین میں اپنا جال بچھانا شروع کیا اور قبضے کرنے شروع کیے. حالانکہ وہاں یہودیوں کی اتنی تعداد نہیں تھی، پوری دنیا سے یہودی لا کے وہاں بسائے گئے. اور اس میں غلطی فلسطینیوں کی بھی ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے علاقے بسانے شروع کیے، فرض کیا میرا گھر ہے بابا
اور میرے پلاٹ کی قیمت فرض کر لیجیے 10 لاکھ، فرض کر لیجیے 10 لاکھ، وہ 50 لاکھ دیتے، وہ 50 لاکھ دیتے، ہر فلسطینی خوشی خوشی اپنا گھر بیچ کے ادھر ادھر باہر نکل جائے، وہ جگہ چھوڑ دیتے اس لیے کہ پیسہ مل جائے، اور وہ اپنے یہودیوں کا ووٹ بڑھا رہے ہیں۔ ایک دوسری بات، مجھے علماء پہ بھی سچی بات ہے افسوس ہوتا ہے، دنیا میں کچھ علماء حق جو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ علماء سوء جو نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کئی مولویوں کے کلپ سنے ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور اس جہاد سے اور فلسطینیوں کی مدد سے دور کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ جو حماس والوں نے حملہ کیا ہے نا، یہ حماس والے سارے شیعہ ہیں، یہ سارے شیعہ ہیں، اور اگر ان کا ساتھ دو گے تو پوری اسٹیٹ شیعہ بن جائے گی، یہ سارے شیعہ ہیں، فلاں وہ ہے فلاں وہ ہے۔ دیکھیے جب یہاں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف، جب قادیانی کافر قرار نہیں دیے گئے مسلمان، اس وقت شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کی ایک ہی آواز، سب کی ایک آواز کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے وہ کافر، سب کی ایک ہی آواز۔ اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ شیعہ باہر نکل جاؤ، کبھی بھی کوئی تحریک قوموں کو منتشر کر کے، قوموں کو لڑا کر کبھی بھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ سوچنے کا انداز بالکل غلط۔ دیکھیے میں بھی مانتا ہوں حماس والے شیعہ ہیں، ان کی پشت پر ایران ہے، لیکن کیا اگر آج ابو جہل آئے اور وہ یہ کہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، ایمانداری سے بتائیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ چونکہ یہ ابو جہل ہے ہم نہیں مانتے اس کی بات، چونکہ یہ ابو جہل ہے ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہم کہیں گے یار خود بھلے جیسا بھی ہے لیکن یہ بات تو اچھی کر، یہ بات تو صحیح کر، وہ حماس والے جیسے بھی ہیں، ارے آپ کو توفیق اتنی ہوئی یہودیوں کے آگے سینہ دینے کی، اگر ایک شیعہ تحریک کو توفیق ہوئی ہے، آپ 2 سال یہودیوں کو مار ہی رہے ہیں نا، یہودیوں کو دودھ تو نہیں پلا رہے، مار رہے ہیں نا، آپ کی حمایت کر۔ اور کچھ یعنی کتنی تعجب کی بات ہے، 24 ممالک مسلمانوں کے، 24 اسلامی ممالک جن کی فوج کا سربراہ ایک، وہ جو آپ کا پاکستان چھوڑ کے گیا ہے جنرل رحیل شریف، ایک سربراہ ہے 24 ممالک کی فوج کا، لیکن فلسطینی پس رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ارے تمہاری یہ قیادتیں اور یہ فوجیں کب اور کس وقت کام ہیں؟ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ان پر اتنا بجٹ اور اتنا سب کچھ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ آج مظلوموں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ زبانی جمع خرچ، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کے ساتھ، اس سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تھوڑی اخلاقی مدد مل جائے گی اور کچھ نہیں ہوتا۔ کس طرح ان کے بچے بلک رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، کتنوں کے اعضاء کٹے پڑے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ہسپتال قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں اور عالم اسلام سویا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے میرے بندے میں نے تمہیں ہاتھ، تمہیں پاؤں، تمہیں آنکھیں، تمہیں کان، تمہیں زبان کس لیے دی تھی؟ کس لیے دی تھی؟ دیکھیے اگر مظلوم کہیں پس رہا اور ظالم ظلم کر رہا ہے اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی آپ چپ ہیں، یہ بھی ظلم، آپ بھی ظالم ہیں، یہ بھی چپ ہے۔ آپ جب چپ ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو آپ بھی ظالم ہیں، یہ بھی ظلم۔ کہیں بھی سیاسی ہو آپ اس سیاسی کے خلاف آواز اٹھائیں، آواز اٹھائیں، اور صاحب اقتدار لوگوں کو، بااختیار لوگوں کو آپ ان کے ضمیر کو جگائیں، انہیں غیرت دلائیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی اللہ سے دعا ہے
اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیں، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل خاص سے ان کی نصرت فرمائے اور یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔